الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم اللہ نؤمن لرسول، نہیں کسی رسول پر ایمان لائیں گے، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ لائیں ایسی قربانی جس کو سفید آگ کر کھا جائے، سفید آگ آ کر کھا جائے، ایسی قربانی نہیں لائیں گے تب تک ہم کسی رسول پر ایمان نہیں رکھیں گے۔ اللہ نے یہ ہم سے عہد کر رکھا ہے۔ اس کا شان نزول اس طرح سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی تبلیغ کی تو یہودیوں نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تورات کے اندر اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ کوئی بھی دعوی نبوت کرنے والا تمہارے سامنے آئے اور تمہیں کہے کہ میں نبی ہوں تو اس سے خاص دلیل طلب یہ کرنی ہے، معجزہ طلب یہ کرنا ہے کہ اگر تم نبی ہو تو پھر تم ایسی قربانی کرو جس قربانی کو اس کے گوشت کو آگ آ کے جلا دے، کھا جائے، یہ معجزہ سامنے لے کر آؤ تب ہم آپ کو نبی مانیں گے، اگر یہ نہیں لاؤ گے تو پھر کسی بھی حوالے سے ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے، حالانکہ وہ یہودی جھوٹ بول رہے تھے، تورات کے اندر ایسا کوئی بھی ذکر نہ تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب، اگر آپ کو یہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے اور یہ دلیل کوئی نہیں لائے گا تو اس وقت نبی ہی نہیں مانیں گے، تو پھر ان سے کہو کہ قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات، آپ انہیں کہہ دیں کہ یقیناً آئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول، تم جو دعویٰ کر رہے ہو مجھ سے پہلے کئی رسول آئے تمہارے پاس بالبینات، وہ کھلم کھلا نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ نشانی بھی جو تم اس وقت کہہ رہے ہو، یعنی جو تم کہہ رہے ہو کہ ایسی قربانی لے کر آئے کوئی نبی جو قربانی آگ آ کے جلا دے، کھا جائے، تو اس کے بعد ہم اس دلیل کو دیکھ کر پھر نبی مانیں گے، تو آپ ان کو کہہ دو کہ تم کیوں جھوٹ بولتے ہو، یہ دلیل لے کر اور اس کے علاوہ کئی دلائل لے کر، کئی معجزات لے کر اللہ کے نبی تو تمہارے پاس پہنچے تھے، لیکن فرمایا فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُ، پھر پس تم نے ان کو قتل کر دیا، پھر کیوں قتل کیا تم نے ان کو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات پر سچے ہو تو پھر بتاؤ گزشتہ انبیاء جو آئے انہوں نے یہ دلیلیں بھی دکھائی، اس کے علاوہ بھی کئی معجزات دکھائے اور وہ قربانی بھی لائے جس قربانی کو آگ نے آ کے کھا لیا، سفید آگ نے آ کے، یہ بھی تم نے دیکھا، اس کے باوجود فَلِمَ تَقْتُلُونَ، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا؟ اگر تم سچے ہو، یہی دلیل مانگتے ہو، میں اگر یہ معجزہ دکھا بھی دوں پھر بھی تم ماننے والے نہیں ہو، یہ سراسر تمہارا ایک جھوٹ اور بہانہ ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، عام طور پہ ایک فطرت ہوتی ہے کہ اگر کسی بات کو نہیں ماننا تو پھر عجیب طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اس امت کے اندر ایسے افراد ہیں، پائے جاتے ہیں جو نہیں مانیں گے اور نہ ماننے پر عجیب طرح کے اعتراضات، ٹھیک ہے نا، اپنی طبیعت کو ہی اہمیت دیں گے، اسلام کے احکام کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے۔ اسلام نام ہی مسلمان کا معنی ہے سر تسلیم خم کر لینا، اپنا سر جھکا لینا ہر حکم پر، اسے کہتے ہیں اسلام۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے اپنی طبیعت کو فوقیت دینا، احکام اسلام کو رد کر دینا، بھئی نہیں میری طبیعت نہیں مان رہی اس چیز کو، یعنی کہ اپنی طبیعت کو اہمیت دینا۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا، وہ کہتے نہیں جو ہم چاہتے ہیں وہی معجزہ دکھایا جائے، حالانکہ اللہ کے کسی نبی کا کوئی معجزہ واضح ہو جائے دلیل واضح ہے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں تم اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایسا کرو، یہ دلیل لے کر آؤ۔ اللہ نے فرمایا محبوب انہیں کہہ دو یہ دلائل تو پچھلے انبیاء تمہیں دکھاتے رہے، یہ معجزات، پھر بھی تم نے ان کو قتل کیا، ان کی نہ مانی، تو یہ کون سی تم دلیل طلب کر رہے ہو؟ اس دلیل کے باوجود بھی تم مانو گے نہیں، انکار کر دو گے۔ تو لہٰذا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے،
مسلمان ہونا، مسلمان کا معنی ہی یہی کہ سر جھکا لو۔ اسلام کا جو حکم سامنے آ گیا وہ میری طبیعت کے، میری سوچ فکر کے بالکل خلاف ہو، میرے عادات کے بالکل خلاف ہو، پھر بھی میں اس کو تسلیم کروں، مانوں، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی، وہی ہمارے سامنے لاؤ جو ہماری طبیعت ہی مانے، جو ہماری سوچ فکر کے مطابق ہی ہو، اس کو ہم مانیں گے، تو یہ ہمارا ایمان اور اسلام ہے۔ جو اسلام کہتا ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو مسلمان اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق سر جھکا لینا، جب بھی اسلام کو کوئی حکم آئے اس کو مان لینا، ہر دھرمی نہ کرنا۔ ہمارے یہاں ملتے ہیں کئی ساتھی ایسے، سوال کیا جان کر وہ سوال ایک تنقیدی سوال ہوتا ہے، جب اس کا جواب دے دیا پھر اور اعتراض، پھر اور اعتراض، ماننا نہیں حضرت ہم نہیں مطمئن ہو رہے، یا ہماری طبیعت نہیں مان رہی، یا ہم نہیں مانتے جی، ہماری سوچ کے خلاف آ رہی ہے یہ بات۔ تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ اپنے من کے پیچھے لگنا ہے، اپنے نفس کی پیروی ہے، اسلام کی پیروی نہیں ہے۔ اسلام کی یہی پیروی ہے کہ میرا نفس، میری سوچ، میری فکر، میری طبیعت جو چاہ رہی ہے اس کے جتنا بھی برعکس آ رہا ہے نا، اسلام کا حکم اس کو مان لوں، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ یہودی آپ کا انکار کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے تسلی دی، فرمایا پریشان نہ ہوں، فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں، آپ کی نہیں مان رہے، آپ جو ان کو میری توحید کے متعلق اور میری رسالت کے متعلق کہہ رہے ہیں، ان کا وہ انکار کرتے ہیں اور عجیب عجیب اعتراضات اٹھا رہے ہیں، تو فقد کذب رسول من قبلک، اے محبوب آپ سے پہلے بھی کئی ایسے رسول آئے جن کو انہوں نے جھٹلایا تھا۔ آپ کوئی واحد پیغمبر ایسے نہیں کہ جن کو جھٹلایا جا رہا ہے، بلکہ پیچھے کئی ایسے پیغمبر گزرے جن کو انہوں نے جھٹلایا۔ آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہوں۔ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، فرمایا کہ وہ پیغمبر ان کے پاس لائے تھے کھلم کھلا نشانیاں، صحیفے، یعنی اللہ کی طرف سے کئی کتابیں لائے، کھلم کھلا واضح روشن کتابیں بھی لائے، دلیلیں بھی لائے، صحیفے بھی لائے، معجزات بھی دکھائے، اس کے باوجود یہ لوگ ان کو قتل کرتے رہے، ان نبیوں کی انہوں نے نہیں مانی۔ تو لہٰذا انسان ہٹ دھرم ہے۔ اچھا، کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جن و انس کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق ہر پیغمبر کو مانتی رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ چاہے شجر و حجر ہیں، وہ دریا، ہوائی فضائیں، وہ چرندوں پرندوں، کچھ بھی، کائنات کی ہر چیز اللہ کے نبیوں کو دیکھ کر مان لیتی تھی کہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، سوائے جن و انس کے۔ جب بھی کوئی معاملہ کھڑا ہوا وہ جن و انس کے لیے حوالے سے کھڑا ہوا، حالانکہ اللہ کے انبیاء اپنا دنیا کی طرف اس لیے مبعوث کیے گئے تاکہ جن و انس کی تربیت کر سکیں، لیکن جب بھی اعتراض اٹھا، انکار کیا، اللہ کے انبیاء کی تکذیب کی گئی، ان کی تصدیق کا انکار کیا گیا، تو وہ جن و انس کی طرف سے ہی ہوا ہے۔ وغیرہ واضح حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ مبارک میں تھے، وہ جب پانی لینے کے لیے جاتی، آپ فرماتی ہیں میں دیکھتی کہ آسمان سے بدل آتے، وہ مجھ پر سایہ کرتے، ٹھنڈا سایہ، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ مبارک کے اندر تھے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب میں چلتی تو پاؤں کے نیچے آنے والے پتھر موم بن جاتے، اور اسی طرح فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں سے پانی بھرنے لگتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کنویں کا پانی اوپر آ جاتا خود بخود، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح بچپنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کئی ایسے معجزات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں جھول رہے ہیں، اور ایک عام ایک فطری عادت ہوتی ہے جسم کی کہ بچہ روتا ہے، رونے کے قریب ہوتے تو چاند کی طرف انگلی ہلاتے تو چاند دوڑنے لگ جاتا، یعنی آسمان کی، زمین کی ہر چیز، ہر مخلوق ذرہ ذرہ اللہ کے ہر پیغمبر کا اقرار کرتا ہے اور مانتے ہیں۔ لیکن جب بھی جن و انس کو تبلیغ کی گئی اس وقت انکار ہوا اور معاملات خراب ہوئے، یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کیا گیا۔ جن و انس ہٹ درم ہیں دنیا کے اندر، ابا کی اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے ہاں، حالانکہ شجر و حجر، پتھروں کو کوئی ضروری نہیں کہ وہ نبیوں کا اقرار کریں، ان کی نبوت کا اقرار کریں، لیکن وہ پتھر بھی جانتے ہیں، وہ درخت بھی جانتے ہیں کہ ایک درخت کو کہا گیا کہ تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے، وہ جھومتا ہوا سر جھکاتے ہوئے اللہ کے نبی کے قدموں کے اندر آ کے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ اور اس کے تمام انبیاء کی رسالت کو مانتے ہیں سوائے جن و انس کے، جب بھی ہٹ درمی ہوئی جن و انس کی طرف سے ہوئی ہے۔
تو بہترین انسان وہی ہے جو اپنی طبیعت کو اہمیت نہ دے، جو اپنی طبیعت کو فوقیت نہ دے، اپنی سوچ فکر کو پس پشت کر کے اسلام کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا لے۔ بہترین مومن مسلمان وہی ہے جو اس طرح کرے گا، اس کی دنیا اور آخرت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔